بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 28 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ترین ایشو پر آج بہت اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے لگنے والی سفری پابندیوں کو نرم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ منگل کو انہوں نے پاکستان کا ایک اہم وزٹ کیا جس میں سعودی عرب کے درمیان وفود کی سطح پر اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وبائی مرض کرونا اور ڈیلٹا کی جو بھی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر طرح کے پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں اور فضائی سفر میں کچھ نرمی کرنی ہے یا کہ نہیں، اس بارے میں فیصلہ جلد کر لیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں اسے بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے تقریباً 17 لاکھ افراد کو کرونا کی مفت ویکسین لگوا دی گئی ہے۔ دوستو، یہ تو سعودی وزیر خارجہ کا بیان ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے سفری پابندی کے بارے میں وہ ممالک جہاں پر وبائی مرض کرونا سے متعلقہ ابھی احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس میں انڈیا اور پاکستان اور دیگر اور بھی 7 ممالک شامل ہیں، ان ممالک کا سفر کرنے سے سعودی شہریوں کو روک دیا ہے۔ بیان میں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مزید جو اطلاعات آ گئی ہیں اس کے مطابق سعودی پابندی والے ممالک میں اگر کسی بھی سعودی شہری نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یعنی کہ کسی واسطے سے یا انڈائریکٹلی سفر کیا تو اسے 3 سال تک سعودی عرب سے باہر جانے سے روک دیا جائے گا، یعنی پابندی لگا دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کووڈ-19 وبا کے پیش نظر کئی ملکوں کے سفر سے سعودی شہریوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، جب سعودی شہریوں کو ان ملکوں سے جانے کے لیے روک دیا گیا ہے تو ان ملکوں سے انٹرنیشنل فلائٹس کیا چل سکتی ہیں، یہ آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیے کہ جب سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے سعودی شہریوں کو منع کیا گیا ہے تو غیر ملکی افراد کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں۔ اس خبر میں انڈائریکٹلی غیر ملکی افراد جو کہ ان ملکوں سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، فلائٹس کی بندش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کیے اگر فلائٹس چلیں تو الگ بات ہے، ورنہ ڈائریکٹلی نارمل کنڈیشن میں فلائٹس چلنے کا کوئی امکان فی الوقت ان 9 ممالک سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ وبائی مرض کرونا کی نئی شکلوں کے پھیلنے کے امکانات کے باعث بہت سارے ممالک کے سفر پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے خبردار کر دیا ہے کہ ایسے کسی ملک کا سعودی شہری سفر نہ کریں جہاں جانے سے انہیں منع کیا گیا۔ ممنوعہ ممالک میں اگر کسی کا بھی کسی دوسرے ملک کے ذریعے جا کر یا ڈائریکٹلی جا کر سفر کیا گیا تو اسے سعودی عرب کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا کہ رپورٹوں سے پتہ چلا ہے بعض سعودی شہری ممنوعہ ممالک کا سفر کر رہے ہیں، یہ سرکاری اداروں کی جانب سے جاری کردہ پابندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ہیلے بازی سے بھی باز نہ آئے تو ایسے افراد جب سعودی عرب میں واپس آئیں گے تو انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں اور 3 سال تک سعودی عرب سے دوسرے ممالک میں سفر کرنے سے روک دیا جائے گا، یعنی پابندی لگائی جائے گی۔
مزید وزارت داخلہ نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی علاقے میں نہ جائیں جہاں وبائی مرض کرونا پھیلا ہوا ہو یا جہاں صحت کی صورتحال مستحکم نہ ہو، اور وہ جہاں بھی جائیں کرونا SOPs کی سختی سے پابندی کریں، ورنہ انہیں قوانین کے مطابق جرمانے اور سزائیں کی جائیں گی۔ اس اہم ترین اطلاع جو میں نے کل بھی اپنے چینلز پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی ہے، بہت سارے بھائیوں نے اس پر بڑا برا منایا۔ دوستو، آپ کے برا منانے سے یہ صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی۔ جو حقیقی خبر ہے وہی آپ سے شیئر کی جاتی ہے، لہٰذا اچھی اور بری خبروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ ریاض کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے والے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ ایک گروہ کی فارم میں مختلف علاقوں میں سرگرمیاں کرتے تھے۔ سعودی عرب کے سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس نے بہت ساری شکایات موصول کی تھیں کہ ملزمان، جو کہ 3 سے 4 کی صورت میں اچانک افراد پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے رقم، موبائل اور دیگر قیمتی چیزیں چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ سعودی شہری گھروں اور تجارتی مراکز میں بھی لوٹ مار کرتے تھے۔ اس بارے میں انہوں نے بہت ساری قیمتی چیزیں چوری کیں اور باقاعدہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کارروائیاں کرتے تھے۔ ان کے پاس سے جو ٹوٹل رقم برآمد ہوئی ہے 90,000 ریال کے قریب ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام کارروائیوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ پولیس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے تمام افراد کو اس بارے میں اطمینان دلایا ہے کہ کہیں پر بھی غیر قانونی حرکات کرنے والے افراد کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہوں، فوری طور پر سیکیورٹی اداروں سے شیئر کی جائیں تاکہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایسے افراد کو پکڑا جا سکے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب جنوبی سعودی عرب پر حوثیوں کی جانب سے 4 حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے کہا کہ جازان ریجن میں اہداف کی جانب بھیجے گئے جو بھی حملے تھے انہیں سعودی حکومت کی جانب سے اہم ترین اقدامات کا حکم نامے کے ساتھ ناکام بنایا گیا ہے۔ سعودی اتحاد فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس ہیں، اور ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر موقع پر اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیں گے۔ قصیم کے علاقے سے سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں وہ ہائی سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ دیتا ہے۔ اس تمام صورتحال کی جب خبر سیکیورٹی اداروں تک پہنچی، فوری طور پر اس شخص کی تلاش شروع کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے اس کے کیس کو خصوصی طور پر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا تاکہ اسے سزا اور جرمانہ کیا جا سکے، کیونکہ اس نے خود اپنی اور دوسرے افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ایسے افراد جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، کبھی ہائی سپیڈ میں گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی اسٹیئرنگ گاڑی کا چھوڑ دیتے ہیں، دراصل کھلی خلاف ورزی قوانین کی کرتے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ کو موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشنگوئی جاری کر دی ہے۔ قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو نجران، جازان، عسیر اور الربیع الخالی، جو کہ عمان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستانی مقام ہے، وہاں پر بعض مقامات پر بارش اور زبردست قسم کی ژالہ باری کا امکان ہے۔ تیز ہوائیں بھی چلیں گی، 4 مقامات پر سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے اہم بیان میں کہا کہ بہا، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے پہاڑی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ الشرقیہ، ریاض اور قصیم ریجنوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کے باعث حد نظر محدود ہو جائے گی۔ حدود شمالیہ ریجن کے بعض مقامات بھی گرد آلود ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ اس کا سلسلہ مغربی علاقوں کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے بیان میں مزید کہا کہ سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں سخت گرمی بڑھنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ الاقصی میں 49 سینٹی گریڈ جبکہ سب سے کم 12 سینٹی گریڈ السوداء میں ہو سکتا ہے۔